دو. پھر تیسری مرتبہ کچھ دیر بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو بچے کے رونے کی پھر آواز آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا ڈانٹا کہ بھئی تم کیسی ماں ہو کہ اپنے بچے کو کچھ غذا نہیں دے رہی, اس کو چپ نہیں کروا رہی, سلا نہیں رہی. تو اس عورت کو تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین ہیں وہ باہر سے یہ آواز دینے ہیں. کہنے لگی کہ امیر المومنین نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو تب اس کا وظیفہ مقرر ہوگا. میرا بچہ چھوٹا ہے, ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے پیدا ہوئے, تو یہ دودھ چھوڑ نہیں رہا, تو میں اس کو دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ یہ دودھ چھوڑے تو ہمارا اس بچے کا وظیفہ مقرر ہو جائے اور وظیفہ ملنا شروع ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, تم اس کو غذا دو. اگلے دن صبح نماز پڑھانے لگے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے رونے لگے, لوگوں کو رونے کی آوازیں پیچھے سنائی دینے لگی. اور پھر نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے عمر, تمہاری وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے جو ہے یوں بھوک سے ہلاک ہو گئے ہوں گے کہ تم نے یہ قانون مقرر کیا کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا تب تک اس کو وظیفہ مقرر نہیں ہوگا اس کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے جو ہے یہ حکم صادر فرمایا اور اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان کو یہ حکم صادر فرمایا کہ اب سے بچہ جو ہی پیدا ہو اس کا وظیفہ مقرر کر دو. اتنا اپنی رعایا کا خیال کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ 18 ہجری میں قحط آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر موجود تھے. قحط آیا تو لوگوں کے پاس غذا ختم ہو گئی. اب دور دور سے لوگ مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں اور 7,000 کے قریب لوگ جو ہے مدینہ کے اندر آ گئے اور 10,000 پہلے سے جو گھروں کے اندر رہ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی خوراک کا انتظام کیا اور روزانہ کی بنیاد پہ جب تک قحط ختم نہیں ہوا روزانہ کی بنیاد پر 20 اونٹ ذبح کروانا شروع کیے اور سب کو دسترخوان پر کھانا کھلانا شروع کر دیا. اور جب تک قحط رہا تب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر کھانا نہیں کھایا اور کبھی شہد نہیں استعمال کیا, کبھی زیتون کا تیل استعمال نہیں کیا, کبھی اچھی خوراک نہیں کھائی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رعایا کھانا کھا لیتی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا کھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب میری رعایا میرے سامنے کھاتی ہے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. آج کل کیا ہمارے حکمران اس طرح کے ہیں؟ ان کو عوام کا احساس ہے؟ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جیسا حکمران ہمیں کہاں ملے گا؟ اور تقویٰ اور تعلق مع اللہ کا علم چیک کیجئے کہ جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو خوب رونے لگ جاتے. حیات الصحابہ کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت جب آئی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ تو خوب رونے لگے. اتنا رونے لگے کہ صف کی جو آخری صف تھی وہاں تک رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا. ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, سورۃ التکویر کی تلاوت کی اور اس کی تفسیر ارشاد فرما رہے تھے. جب اس آیت کے اوپر پہنچے علمت نفس ما احضرت کہ ہر نفس جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا نامہ اعمال پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. جب اس آیت کی تشریح کرنے لگے تو خوب روئے, اتنا روئے کہ مسلسل روتے ہی چلے گئے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنا روئے کہ 20 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوگ ان کی عیادت کرنے آنے لگے کہ بیمار ہو گئے رو رو کر. اتنا خوف اور اتنا تعلق مع اللہ قائم کیا ہوا تھا. اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر لذت نہیں ہے. موسیقی سن کے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے اور قرآن سن کے ہمیں لذت نہیں محسوس ہوتی, کیونکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. یہ قرآن تو وہ ہے کہ جس کی تلاوت سن کر جو ہے جنات نے اسلام قبول کر لیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ کہ جنات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سب نے آ کر اسلام قبول کر لیا. قرآن کے اندر تو یہ تاثیر ہے کہ اس سے انسان کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا ہی نہیں کہ جب قرآن کی آیت جب کوئی سامنے آ جاتی, قرآن کا جب کوئی حکم سامنے آ جاتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خاموش ہو جاتے. کوئی اگر بات کی ہوتی تو اس سے رجوع کر لیتے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب سے 400 درہم سے زیادہ کوئی بھی مہر مقرر نہیں کرے گا.
کیونکہ لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کیا کرتے تھے اور نکاح کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب سے کوئی بھی 400 درہم سے زیادہ جو ہے مہر مقرر نہیں کرے گا. تو پاس ایک عورت کھڑی تھی, اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم عورت کو مہر کے اندر ڈھیر سا سونا بھی دے دو تو طلاق کے بعد اس سے وہ واپس طلب نہ کرو. تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ جو ہے 400 درہم سے زیادہ جو ہے وہ مہر مقرر نہیں کر سکتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات سے فوراً رجوع کیا, ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عمر, لوگ تم سے, عوام تم سے زیادہ قرآن جانتی ہے, تو اب تم جتنا چاہے عورتوں کا مہر مقرر کرو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ شہادت کی بشارت بھی تھی. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر موجود تھے.